السلام علیکم اور فیس بک لائیو پہ فیض گھر کے پیج سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جہاں پہ ہم اچھے لوگ آپ تک لے کے آئیں، کیونکہ اچھے لوگ جو ہیں اس ملک میں وہ ذرا چھپے رہتے ہیں. اور دوسری کاوش یہ کہ ہماری جو زبان ہے اردو زبان کی کچھ چیزیں شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئیں. ہماری بہت خوش بختی اور ہماری بہت خوش قسمتی کہ شاہ نواز زیدی صاحب نے آج حامی بھری ہے. ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارے دوست کہنے کی بھی ہم جرات کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو. اور بہت مختصر سا تعارف ان کا، حالانکہ کسی اچھے انسان کا تعارف مختصر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن مختصر یہ کہ آرٹ کے شعبے سے کوئی 40-50 برس سے منسلک ہیں. اور ایک اچھے اور سچے آرٹسٹ جو ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی صرف ایک صنف پہ نہیں رہتا، وہ 2-3-4-5 چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. تو جتنے اچھے یہ اداکار ہیں اتنے اچھے یہ مصور بھی ہیں، اتنے اچھے شاعر بھی ہیں، انسان اس سے بھی اچھے ہیں. تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ شاہ نواز زیدی صاحب آج موجود ہیں. زیدی صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حامی بھری آج اس نشست میں اپنا وقت دینے کی اور اپنی جو مضمون پڑھنا ہے اس کا. بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ کرشن چندر کا انتخاب کیوں کیا؟ کرشن چندر میرے بہت ہی یعنی فیوریٹ رہے ہیں شروع سے ہی. ایکچولی کالج کے زمانے میں ہم نے ان کو پڑھا تھا جب ہم نے راجندر سنگھ بیدی کو بھی اور منٹو کو اور ان سب لوگوں کو جو ترقی پسند تحریک سے جن کا تعلق تھا جب ان کو پڑھنا شروع کیا. تو ایکچولی کرشن چندر میں سمجھتا ہوں کہ نثر میں شاعری کرتے ہیں، تو ہمیشہ بہت میرے دل کے قریب رہے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے کہ نثر میں شاعری کی جائے. جو آپ میں سے ایسے سننے والے ہیں جن کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ ایف سی کالج میں پڑھتے تھے کرشن چندر، غالباً سن 1930 33 35 کی دہائی میں، اور 1977 میں ان کا انتقال ہوا. اور اتنا کچھ لکھا اردو زبان میں، انہوں نے ناولز بھی لکھے، کہانیاں لکھی، بہت زبردست. تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ کون سا افسانہ، کون سی کہانی آپ نے چنی کرشن چندر کی؟ ایک کہانی ہے آئینے کے سامنے، جو سمجھ لیں کہ ایک قسم کی آٹو بایوگرافی ہے ویسے تو ان کی، لیکن ایک مضمون ہے جس میں ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. بہت یہ نشست اب آپ کے حوالے، اب آپ جانیں اور کرشن چندر جانیں اور ہمارے سننے والے جانیں. آپ کے وقت کا پیش کی بہت بہت شکریہ. تھینک یو زید صاحب. اچھا ایک بات اور میں معافی چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بات ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اگلی نشست جو ہے وہ ہماری خواہش یہ ہے فیض گھر کے جو ہم لوگ ہیں کہ وہ آپ کی اپنی جو شاعری ہے اس کے اوپر نشست کی جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن یا آن ایئر اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کام جو ہے یہ پورا کریں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بہت سہولت رہے گی اس میں میرا خیال ہے. بس اگلی نشست جو ہے وہ زیدی صاحب سے ان کی اپنی شاعری کے اوپر. زیدی صاحب آپ کے حوالے کرشن چندر اور ہمارے سننے والے اور آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. شکریہ. مضمون کا عنوان ہے آئینے کے سامنے. ہر انسان کو آئینے کے سامنے اپنی صورت اچھی نظر آتی ہے، نہ آئے تو وہ آئینہ دیکھے ہی کیوں. اس میں آئینے کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا دیکھنے والے کا. دراصل ہر انسان آئینہ دیکھتے وقت اپنے اندر سے ایک دوسرا آئینہ نکال کر اسے پہلے آئینے میں چھپا کر رکھ دیتا ہے اور اس میں اپنی صورت دیکھتا ہے. پھر یکایک دنیا بدل جاتی ہے اور بچہ جوان ہو جاتا ہے، قاتل فرشتہ بن جاتا ہے. میں اندر کے آئینے کو توڑ دینے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اسی عمل سے پیاسے کو پانی ملا ہے، بھوکے کو روٹی ملی ہے اور جاہل نے تہذیب کا گیت سنا ہے. یہ خود فریبی سراسر دھوکہ نہیں ہے. یہ خود فریبی سراسر دھوکہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدل دینے کی ایک لاشعوری کوشش بھی ہے. جب کوئی شخص اپنی تعریف کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے ہائے میں کتنا اچھا ہو سکتا تھا. اس کی تعریف میں خود اس کی محرومی کا راز اور اس کے مستقبل کی تلاش چھپی ہوئی ہے.
اور یہ محرومی ہر انسان کے حصے میں آتی ہے، چاہے وہ ادیب ہو، بڑھئی ہو یا وزیر اعظم ہو، محرومی سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنی زندگی میں چند مکمل آسودہ انسان دیکھے ہوں، میں نے بھی دیکھے ہیں، خوب کھائے پیے، پیٹ بھرے، عمدہ کپڑوں، گھروں، رشتوں میں گھرے ہوئے، خوبصورت صحت والے، گول مٹول چہروں والے انسان، جن کی زندگی میں کوئی تلاش نہیں، جذبات میں کوئی ہیجان نہیں، دماغ میں کوئی سوچ نہیں، دل میں کوئی آئینہ نہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کے آئینے میں کسی انسان کی صورت نہیں بنتی، زیادہ سے زیادہ ایک ابلے ہوئے آلو کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس وقت میں آلوؤں کی بات نہیں کرنا چاہتا، انسانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو میری اور آپ کی طرح شب و روز آئینہ دیکھتے ہیں، کچھ کھوجتے ہیں، کچھ تلاش کرتے ہیں۔ میں اپنے دل کا آئینہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس میں میری صورت دیکھ لیں اور کسی حد تک اپنی بھی۔ میں کیوں پیدا ہوا، اس کا جواب میں کیا میرے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ کسی ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر قاتل ہوگا، ورنہ وہ اسے پیدا ہی نہ کرتی۔ غالباً مریم کو معلوم نہ تھا کہ اس کا بیٹا عیسیٰ مسیح ہوگا، ورنہ وہ اسے سولی سے بچا لیتی۔ مائیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر مائیں اپنے دل کے آئینے میں شروع سے آخر تک اپنے بچے کی زندگی دیکھ سکتی تو آج صفحہ ہستی پر کسی انسان کا وجود نہ ہوتا، یا فرشتے ہوتے یا پھر ابلے ہوئے آلو، ایک ہی بات ہے۔ اس لیے سن ولادت، یوم ولادت اور جائے ولادت اہم نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا اور زندگی کے آئینے میں میں نے اپنی صورت دیکھی تو میں رویا تھا۔ بچپن کی کچھ دھندلی دھندلی صورتیں یاد ہیں۔ راجہ صاحب کے محل کا ایک حصہ تھا، زائد دیواروں کے کنگوروں اور برجیوں سے گھرا ہوا ایک چوکور صحن تھا۔ میرے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس پر مکھن لگا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں دودھ کی کٹوری تھی۔ دیوار سے ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آیا اور چونچ مار کر میرے ہاتھ سے روٹی چھین کر لے گیا۔ ایک برجی سے ایک بندر چھلانگ مار کر آیا اور میرے ہاتھ سے دودھ کی کٹوری چھین کر چلتا بنا، اور میں ایک بے بس بچے کی طرح خالی ہاتھ پھیلائے فرش پر بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ اس کے آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ غالباً میری ماں میرا رونا سن کر بھاگی بھاگی آئی ہوگی، اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنے گلے لگا لیا ہوگا، پھر مجھے دودھ، روٹی اور مکھن دیا ہوگا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں۔ صرف اتنا یاد ہے کہ ایک بندر نے میرا دودھ چھینا تھا، ایک کوے نے میری روٹی اور مکھن۔ 3 برس کی عمر میں اپنے عہد کی انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے المیے سے آشنا ہوا، جہاں ہر وقت ہر انسان کی روٹی اور مکھن چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گو مجھے اس وقت یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ میرا اپنا دودھ، روٹی اور مکھن بھی کسی دوسرے بچے کا چھینا ہوا ہے۔ یہ بات بہت دیر میں سمجھ میں آئی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مزدور روٹی کی پوٹلی باندھ کر کارخانے کیوں جاتے ہیں، بیویاں رات کو دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے خاوندوں کا انتظار کیوں کرتی ہیں، کلرک سہمے سہمے دفتروں کو کیوں جاتے ہیں اور سر جھکا کر گویا آسمان سے برستی ہوئی گالیاں کیوں سنتے ہیں۔ اور اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ خود غرض کیوں ہوتے ہیں، اپنے دوست کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں، بینک میں کیوں پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں میری طرح کوا منڈلاتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کا نام چندر مکھی تھا۔ وہ اپنے نام ہی کی طرح بے حد حسین تھی، اور وہ تپتی دوپہروں میں املی کے پیڑوں تلے میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ خود بعد میں کھاتی تھی، املی توڑ کر پہلے میرے ہاتھ میں دیتی تھی، اور میں اس قدر خود غرض تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ لڑکی اپنے ہاتھ کی توڑی ہوئی املی کس طرح کسی دوسرے مرد کے حوالے کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، پھر بھی جب میں اس کے پیچھے چلتے چلتے تھک جاتا اور رونے لگتا تھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی ہمت کر کے مجھے اٹھا کر اپنی کمر پر رکھ لیتی تھی اور پھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان پسینہ پسینہ ہوتی ہوئی مجھے لے کر چند گز تک چلی جاتی تھی۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی کیوں دوسرے کو اٹھائے، اسے پچکارے، پیار کرے، اس کی حفاظت کرے۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن چندر مکھی کے شاہراہ کے قریب ایک خوفناک ناسور ابھرا اور کئی سال میرے والد مختلف جگہوں پر اس کا علاج کرانے کے لیے گھومتے رہے۔ مجھے اسپتالوں کے کمرے بہت یاد ہیں، دواؤں کی بوئیں اور مریضوں کا تڑپنا اور اسپتال کے ملازموں کی بے رحمی اور پیپ اور خون اور پٹیاں اور نیم اندھیرے کمرے میں چندر مکھی کا میری ماں کے سینے سے لگ کر بلکنا۔ اچھا ہوا وہ بہت جلد مر گئی اور بہت جلد میں اپنی زندگی کے انجام سے واقف ہو گیا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ موت بے رحم کیوں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اسپتال بے رحم کیوں ہے۔ وہ اگر ایک ناسور ٹھیک نہیں کر سکتے تو دوسرا تو نہ دیں۔ مرتے وقت چندر مکھی کا چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ 8 سالہ لڑکی ایک 80 سالہ معمر عورت کی باوقار متانت کے ساتھ مری تھی۔ ایسے میں شاید چندر مکھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جا رہی ہے۔ اس زندگی میں ایک عجیب بات ہے کہ، اور شاید ایک خوبصورت بات بھی ہے، کہ زندگی میں آنے کا پتہ نہیں چلتا لیکن اکثر جانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ایک اندر کی انجانی حس ہوتی ہے جو دل پر انگلی رکھ دیتی ہے اور مسافر چونک کر سفر کے لیے بیدار ہو جاتا ہے۔ چندر مکھی کے ساتھ بھی اس صبح یہی ہوا۔ وہ چونک کر اٹھی، اس نے اپنی ماں کو جگایا، اس نے کہا کہ وہ اس کا منہ دھلا دے، اس کی فراق بدل دے، اس کے بالوں میں ربن لگا دے۔ شاید وہ ربن موت کا تمغہ تھا جسے چندر مکھی نے بڑی بہادری سے پہن لیا تھا۔ پھر چندر مکھی نے مجھ سے بہت بہت پیار کیا، مجھے ایسی ایسی دعائیں دی جو ایک بہن ہی اپنے بھائی کو دے سکتی ہے۔ پھر اسے اپنے باپ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور میری ماں نے اس کی ٹانگیں اپنی آغوش میں لے لی اور وہ بہادر لڑکی چراغ کی لو کی طرح آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے بجھ گئی۔ دوسروں کے لیے تو نہیں، ہاں میرے لیے چندر مکھی کی یہ چند دھندلی دھندلی یادیں اور تصویریں کسی نہ کسی طرح سے میرے ذہن اور شعور میں رچ بس کر اسے عورت کی بنیادی تہذیب اور شرافت سے آگاہ کرتی ہیں۔ ماں سے تو گویا بچہ اس کی آنول سے بندھا ہوتا ہے، عورت کی لطافت کا پہلا سبق اسے اپنی بہن سے ملتا ہے اور آخری اپنی محبوبہ سے، اور یوں ہی اور اسی طرح اس کے دل کے آئینہ خانے میں محبت کا تصور مکمل ہوتا ہے۔ اس بیچ میں اور بہت سے مقام آتے ہیں، کیونکہ مرد کی محبت عورت کی محبت کی طرح صرف ایک واحد مکمل اور مجرد تجربہ نہیں ہے، ایک مسلسل سفر ہے اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے، جس میں کبھی کبھی ساری زندگی بیت جاتی ہے، مگر میں اس کا ذکر آگے چل کے کروں گا۔ لیکن اس سے بھی بڑا کام جو چندر مکھی نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے میرے دل سے موت کا ڈر نکال دیا۔ ناگزیر ہونے کے باوجود موت کا تصور ہر زندہ شے کے لیے بڑا بھیانک ہے، اور جوں جوں زندگی اپنے انجام کے قریب ہوتی جاتی ہے اس تصور کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس انجام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ 50 برس کی عمر میں نہ صحیح تو 100 برس کی عمر میں یا 150 برس کی عمر میں ہمیں اس انجام کو پہنچنا ہے۔ ناسور سے نہ صحیح تو کسی دوسرے مرض سے، حادثے سے، قتل سے، شہادت سے یا طبعی موت سے ہمیں ایک نہ ایک دن اس انجام کو پہنچنا ہے۔ یہ ایک قطعی امر ہے، لیکن اس قطعیت سے بھی دل کو قرار نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی مذہب اور افکار اور فلسفے کا کوئی سلسلہ موت کے قرب اور خاتمے کے خوف کو انسان کے دل سے پوری طرح نکال دینے سے قاصر ہے۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے
شاید ایک بچے کی ذہن کی شاعری اور معصومیت کی ضرورت ہے، جو موت کو ایک ربن کی طرح پہن لے اور مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جس طرح ایک ملجگی صبح کو چندر مکھی رخصت ہوئی تھی۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، مگر جی اسی طرح مرنے کو چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ جب زندگی ختم ہو جائے اور موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میں مسکرا کر اس کا سواگت کروں، ایک دوست کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دراز کے کسی جزیرے میں لے جا کر ایک ایسی طویل اور خوبصورت کہانی سناؤں جسے سن کر وہ حسین خیالوں میں کھو جائے اور چند ساعتوں کے لیے کسی بچے کی جان لینا بھول جائے۔ ادیب جب کہانی لکھتے ہیں تو وہ دراصل موت سے لڑتے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی بھی مہابھارت سے خالی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خود ہی کورو ہے، خود ہی پانڈو ہے، اور خود ہی کرشن ہے، اور خود ہی ارجن ہے۔ وہ خود ہی رتھ میں بیٹھتا ہے اور خود ہی اسے چلا کر کارزار حیات میں لے جاتا ہے اور انگلی اٹھا کر کہتا ہے، سن اے ارجن۔ میرے لڑکپن اور جوانی کے دن بڑے خوبصورت رنگوں سے معمور ہیں۔ کشمیر کی جھیلیں اور آبشاریں، پہاڑ اور وادیاں، دھان کے کھیت اور زعفران کی خوشبو، گھٹا عورت کی آنکھوں کی طرح برستی ہوئی اور برف کے گالے سفید گلاب کی پتیوں کی طرح بکھرتے ہوئے۔ لوگوں نے تو دھنک کے 7 رنگ دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے اس میں اتنے رنگ دیکھے ہیں جو میری 2 زندگیوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن زندگی تو صرف ایک ہے، اور ادیب بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کیا کروں ان آنکھوں کا کہ میں نے دھنک کے رنگ ہی نہیں دیکھے، ان میں کھڑے ہوئے کسانوں کو بھوکا بھی دیکھا ہے۔ میں نے زعفران کی خوشبو ہی نہیں سونگھی، اس بدبو کو بھی سونگھا ہے جو متعفن کپڑوں اور گلے سڑے چیتڑوں سے آتی ہے، اور برف کے بے داغ گالوں میں لوگوں کو اب کوئی آنکھ، کان، ناک، دل اور دماغ بند کر کے کیسے لکھ سکتا ہے؟ اندر کی دنیا کے بارے میں نے بہت سوچا ہے، لیکن آج تک مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ اندر کی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور باہر کی دنیا کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے تو اندر اور باہر کی دنیا ایک سی نظر آتی ہے۔ میرے دل کے اندر جو آئینہ ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے زندگی کی سڑکوں، بازاروں، گلیوں، محلوں اور چوکوں سے چنا ہے۔ ایک ٹکڑا میں نے عورت کے سنگار میز سے اٹھایا ہے تو دوسرا کوڑے کے ڈھیر سے۔ ایک ٹکڑا مجھے جھیل میں غوطہ لگاتے ہوئے تہہ آب سے ملا تھا تو دوسرا صحرا کی ریت چھانتے ہوئے۔ ایک ٹکڑا ترشا اور جا کر نگینے کی طرح انگوٹھی میں جڑ گیا تو دوسرا دھاردار ہو کر تلوے میں اتر گیا۔ شاید میری زندگی کانچ کی ان کرچیوں کو جمع کرتے کرتے گزر جائے گی اور پھر بھی دل کا آئینہ خانہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ اس لیے میں مکمل طور پر آپ کو اپنے بارے میں کبھی نہ بتا سکوں گا، کیونکہ میں خود مکمل نہیں ہوں، اور میں اس لیے مکمل نہیں ہوں کہ میں نہ بدی میں نہ نیکی میں، نہ خوبصورتی میں نہ بدصورتی میں، نہ تخیل میں نہ حقیقت میں، نہ تشنگی میں نہ سیرابی میں کسی طرح بھی مکمل نہیں ہوں، کیونکہ ابھی میری نظر میں میرا خدا بھی مکمل نہیں ہے۔ لیکن میں اسے مکمل ضرور کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک گھر ہے تو میں اس میں ایک اینٹ ضرور لگا دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک آئینہ ہے تو میں اس میں کانچ کا ایک اور ٹکڑا جوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ دھنک ہے تو میں اس میں ایک رنگ اور سمو دینا چاہتا ہوں۔ میں بے نور آنکھوں کے سارے گڑھے پاٹ دینا چاہتا ہوں اور انہیں جھیلوں کی طرح لبریز کر دینا چاہتا ہوں۔ زندگیاں جو پہاڑوں کی طرح بلند ہوں، فراغتیں جن سے زعفران کے پھولوں کی مہک آئے، ہمدردیاں جو آبشار کی طرح انسان کے سینے سے بہتی ہوں، کپڑے
جو درختوں کے پتوں کی طرح شفاف اور چکنے اور سورج کی کرنوں سے نمو حاصل کرتے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ سورج کی ہر کرن میری ساتھی ہے۔ اکیلے لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی بھوک میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پایا۔ میری پیاس کبھی صرف میری نہیں رہی۔ میری بیکاری میں کروڑوں لوگ شامل رہے، اور بہت سے ملکوں کے اور کئی صدیوں کے۔ میں ایک ہجوم ہوں، قافلہ ہوں، سفر ہوں، تاریخ کا چلتا ہوا سانس ہوں۔ میں ایک معمولی آدمی نہیں ہوں۔ نہ جانے یہ کیسے تصور کر لیا جاتا ہے کہ ادیب اس دنیا کا آدمی نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے نظام شمسی کی مخلوق ہے۔ عجیب عجیب باتیں اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں، ایسی نیکی جو فرشتوں سے بھی ناممکن ہو، ایسی پاکیزگی جو دیوتاؤں کے حصے میں بھی نہیں آئی، ایسی سچائی جسے چھوتے ہوئے خدا بھی ڈر جائے۔ لیکن یہ سب صفات نہ جانے کیسے ایک دم ایک ادیب کی فطرت میں دیکھ لی جاتی ہیں، یا مان لی جاتی ہیں، یا خود گھڑ لی جاتی ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایک ادیب اتنا ہی جھوٹا، لپاڈیا، دھوکے باز، خود غرض، کمینہ اور تنگ دل ہوتا ہے جتنا کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے، اور مجھ میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بارہا جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے دیے ہیں، خوشامد کی ہے، لڑا ہوں، جھگڑا ہوں، شراب پی ہے، بھنگ اور چرس بھی۔ میں اپنی تعریف سے خوش ہوا ہوں اور دوسروں کی تعریف سے جل مرا ہوں۔ جب کسی سے کام پڑتا ہے تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں، اور کام ہوتے ہی اسے ایسے فراموش کر دیتا ہوں جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھا ہی نہیں۔ کئی بار میرے دوستوں نے مجھ سے ادھار مانگا، اور میری جیب میں پیسے تھے اور میں نے نہیں دیے۔ کئی بار جب میں نے ادھار مانگا اور مجھے پیسے نہیں دیے گئے تو میں نے دل ہی دل میں اپنے دوستوں کو گالیاں دی۔ کئی بار میں نے سڑکوں پر چلتی ہوئی اجنبی عورتوں کو اغوا کر لیا کیونکہ وہ خوبصورت تھیں۔ اب اگر وہ صحیح سلامت حفاظت سے اپنے گھر چلی گئیں تو یہ ان کی اور قانون کی خوش قسمتی ہے، ورنہ جہاں تک میرے ارادے کا تعلق ہے میں اغوا کر چکا تھا۔ اسی طرح کئی بار کسی کی بات سے تیش کھا کر میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب اگر وہ شخص زندہ ہے اور چلتا پھرتا ہے تو محض اپنی قوت کے بل بوتے پر، ورنہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اب تک میں اسی طرح 50 عورتیں اغوا کر چکا ہوں اور 200 آدمی قتل کر چکا ہوں۔ ان میں خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری، راجندر سنگھ بیدی، ماؤ سے تونگ، ونسٹن چرچل، دلیپ کمار، دھرم ویر بھارتی اور مہندر ناتھ، میرا سگا بھائی بھی شامل ہے، اور کنتو، گلی کی بھنگن جو میرے گھر میں ٹھیک طرح سے جھاڑو نہیں دیتی ہے، اور رام دیال، نکر کا بنیا جس کا بل میں نے 6 ماہ سے ادا نہیں کیا ہے، اور داور ہیئر کٹنگ سیلون کا عبد الحجام جو ہر ماہ مجھے بال اگانے کا ایک تیل بیچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور میرا لینڈ لارڈ جسے میں ہر ماہ کی پہلی کو قتل کرتا ہوں، کم بخت ہر دوسرے ماہ کی پہلی کو پھر دروازے پر آن کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا معجزہ تو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ فطرت نے یکسانیت کے عمل کو توڑنے کے لیے تضاد کے عمل کو تجویز کیا، اور روشنی اور اندھیرا، پانی اور آگ، مرد اور عورت ظہور میں آئے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ مرد اور عورت صرف بچہ جننے کے لیے معمور کیے گئے ہیں، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہوتی اور میری ران پہ ایک تھیلی لگی ہوتی، میں اپنا ہاتھ اپنی ران پہ رکھتا اور تھیلی بڑھنے لگتی اور 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا، اور اس طرح عورت درد ذہ کی مصیبت سے بچ جاتی اور فطرت عورت کی تخلیق سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امیبا کی طرح چلتے چلتے میرے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اور ایک کرشن چندر کلابے کو چلا جاتا اور دوسرا ملاڈ کو، الگ الگ اپنی ذات میں مکمل اور خود مختار۔ مگر فطرت نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مرد اور عورت بنائے، ان میں تضاد رکھا، کھنچاؤ اور کشش۔ اس کشش سے وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے،
साथ रहने से घर बना, घर के लिए मेहनत की गई, मेहनत से समाज पैदा हुआ और समाज से मुआशरा। ये पेचीदा खूबसूरती एक दूसरे में गुथी हुई, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हुई, वो लचक और हुस्न तवाजुन पैदा न कर सकती अगर इंसान अकेला होता और खुद ही दोहरी जिन्स का हामिल होता। औरत की तख्लीक कायनात की रमजियत की तरफ एक निहायत ही लतीफ इशारा है। मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई, हालांकि कायदे से सिर्फ एक आती तो अच्छा होता, मगर जिंदगी की तरह मोहब्बत भी एक बहुत पुरपेच अमल है। कभी कभी जिसे हम मोहब्बत समझते हैं वो महज एक पसंद होती है, जिनसी भूख होती है, माँ बाप की मर्जी होती है, खुदा तरसी होती है, इखलाकी मजबूरी होती है, या साफ साफ बद अखलाकी होती है। ऐसी मोहब्बत से अगर शादी होती है तो नाकाम रहती है, घर बनता है तो वीरान होता है, जिंदगी होती है तो एक ही जगह बैठे बैठे फूलती रहती है, और कभी कभी इंसान को शुबा होने लगता है कि वो इंसान है या कद्दू। मुझे मोहब्बत की समझ बहुत देर में आई, और बहुत देर तक मैं भटका, और बहुत से गुनाहों के दाग मैंने अपने सीने पर ले लिए, और अपने दिल के आईना खाने को बार बार तरह तरह की सूरतों से सजाया, लेकिन कहीं पर मुझे वो सूरत न मिली जिसकी तलाश में मैं अरसे से सरगर्दा था। क्योंकि किसी इंसान का आईना उसकी मोहब्बत के चेहरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने दिल के जख्म लिए हजारों वादियों में भटका, और सैकड़ों रातों के रुपहले लम्हों में उस एक लम्स को ढूंढता रहा जिसे सिर्फ एक बार छू लेने से मैं कुंदन हो सकता था। दोस्तों की महफिल में और दुश्मनों के घर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में उस चेहरे को ढूंढता रहा जिसके नकूश और खद्दो खाल से मैं नावाकिफ था, लेकिन वो सिर्फ मेरा हो सकता था और मैं उसका। और जब वो चेहरा मुझे मिल गया और मैंने उसे पहचान लिया, और उसने मुझे, जब मेरे गुनाह उसे अपने मालूम हुए और उसके जख्म मेरे दिल में पैबस्त हो गए, तो मेरी तलाश खत्म हो गई। अब मेरा जी किसी को कत्ल करने को नहीं चाहता, सबको माफ कर देने को चाहता है, सबको गले लगा लेने को चाहता है। लेकिन जिंदगी बाकी है और उसके ख्वाब अधूरे हैं। मेरे दुश्मन वजीर हो गए हैं या कॉन्ट्रैक्टर, और अजीम जाहो हशमत के मालिक हैं। वो पहले से ज्यादा शिद्दत से मुझसे नफरत करते हैं। मेरे दोस्तों ने भी छोटे छोटे घर खरीदे हैं, नन्हे नन्हे बंगले और फ्लैट और गाड़ियां, और अब उनकी निगाहों में आसूदगी, आराम और तमानियत की झलक है। और सलाम हो उन सब की जिंदगियों पर, और दुनिया की तमाम बरकतें नाजिल हों मेरे तमाम दोस्तों और दुश्मनों पर, क्योंकि मैंने सिर्फ ख्वाब देखे हैं। मैंने कोई घर नहीं बनाया और किसी को बहुत बड़ा फैज नहीं पहुंचाया, और कभी बड़ा आदमी नहीं बन सका, क्योंकि मैंने सिर्फ ख्वाब देखे। वो सब अधूरे ख्वाब थे, झूठे सपने थे। एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि इस दुनिया के सब इंसान बराबर हैं, वो एक झूठा सपना था। एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि इस कुर्रे अर्ज पर सब इंसान अमीर हो गए हैं, यानी सब ने मिलकर एक दूसरे की गरीबी आपस में बांट ली है, वो भी एक झूठा सपना था। लेकिन ये झूठे सपने मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। यही मेरा घर, यही मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी और उसका हासिल है। मैं हरगिज हरगिज कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरी कुल कायनात ये झूठे सपने हैं। शुक्रिया।